نہر والے پل کے اوپر ان کے اوپر ایک ایسی کنٹروورسی کریٹ ہو گئی کہ اب نہر والے پل کے اوپر کھڑے ہو کر ان کو معافی مانگنی پڑی اور پوری دنیا ان کی جان کے دشمن بنی پڑی۔ السلام علیکم مائی سوشل میڈیا فیملی، امید کرتی ہوں کہ آپ سب لوگ حفظ و امان کے ساتھ ہوں گے اور خوش باش ہوں گے۔ جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ اداکارہ ریشم جو ہیں، جب سے سیلاب کی تباہ کاریاں ہوئی ہیں، بہت سارے ایکٹرز، بہت سارے جو سوشل میڈیا کے لوگ ہیں یا جو فیمس لوگ ہیں، وہ اپنے تئیں کوشش کر رہے ہیں کہ وہ جس طرح سے بھی سیلاب متاثرین کی مدد کر سکتے ہیں وہ مدد جو ہے وہ کریں۔ تو اداکارہ جو ریشم ہیں وہ بھی مدد کے لیے گئی تھیں، لیکن انفارچونیٹلی نہر والے پل کے اوپر ان کے اوپر ایک ایسی کنٹروورسی کریٹ ہو گئی کہ اب نہر والے پل کے اوپر کھڑے ہو کر ان کو معافی مانگنی پڑی اور پوری دنیا ان کی جان کے دشمن بنی پڑی ہے، جس کی وجہ سے ان کو نہ صرف معافی کا اپنا بیان جاری کرنا پڑا بلکہ سارا معاملہ اصل میں ہے کیا، اور آخر ریشم کو یہ کیوں کہنا پڑا معافی مانگنے سے پہلے کہ میری ایک چھوٹی سی مسٹیک کی وجہ سے نہر والے پل کے اوپر ساری دنیا نے مجھے تنقید کا نشانہ بنا ڈالا ہے، میری 2 تھیلیاں جو ہیں وہ ہی جو ہے نا میری جان کا عذاب بن گئی ہیں۔ وہ 2 تھیلیوں کا کیا راز ہے وہ بھی میں آپ کو بتاؤں گی، تو چلیے شروع کرتے ہیں پراپر ویڈیو۔ لیکن اس سے پہلے ہمیشہ کی طرح ایک ریکویسٹ یہ ہے کہ اگر اب تک آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو جناب علی کر لیجئے۔ جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ سیلاب متاثرین کے سلسلے میں جتنے بھی میڈیا پرسنز ہیں وہ سب لوگ اپنے اپنے تئیں مدد کر رہے ہیں، جیسا کہ میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا۔ ابرار الحق کر رہے ہیں، ہمارے سنگرز کر رہے ہیں، جواد احمد کر رہے ہیں، اس کے علاوہ ہدیقہ کیانی نے وہاں پہ ٹینٹس بھیجے تھے۔ تو اسی طرح سے ہوا کیا کہ اداکارہ ریشم جو ہیں یہ ایک جگہ سے واپس آ رہی تھیں اور نہر والے پل کے اوپر جو ہے نا، یہ غالباً راوی کا پل ہے، وہاں پر یہ کھڑی ہوتی ہیں، اور جب یہ وہاں پر کھڑی ہوتی ہیں ان کی گاڑی وہاں پر کھڑی ہوتی ہے اور یہ خود جو ہے وہ گاڑی سے باہر نکلتی ہیں اور یہ کہتی ہیں اپنے ساتھی کو جو بھی ان کے ساتھ گاڑی میں ہوتا ہے یا ہوتی ہے کہ جی میرا ویڈیو کیپچر کرو، ویڈیو بناؤ۔ ویڈیو وہ بنا رہا ہوتا ہے اور وہ کیا کرتی ہیں کہ 2 تھیلیاں باہر نکالتی ہیں اور نہر والے پل سے اس کو نیچے پھینک دیتی ہیں مچھلیوں کے لیے، جس میں غالباً جو ہے وہ ڈبل روٹی بھی ہوتی ہے اور گوشت کے کچھ پیسز اور ٹکڑے بھی ہوتے ہیں۔ تو بیسکلی آپ سمجھ لیں وہ صدقے کے طور پہ ہوتا ہے، یا بیسکلی آپ یہ سمجھ لیں کہ وہ ویڈیو بنانے کا مقصد یہ تھا کہ لوگوں کو آگاہی دی جائے کہ کس طرح سے آپ مچھلیوں کو کھانا جو دے سکتے ہیں۔ لیکن اس میں کنٹروورسی اس وقت بن گئی جب وہ ڈبل روٹی جب پھینک رہی ہوتی ہیں تو وہ ڈبل روٹی کے جو اینڈ پہ جو اس کا شاپنگ بیگ ہوتا ہے اس کو بھی اس دریا میں پھینک دیتی ہیں۔ اس کے بعد پھر وہ کیا کرتی ہیں کہ جب وہ گوشت کے ٹکڑے پھینک رہی ہوتی ہیں تو اس کے بعد وہ اس کا بھی جو شاپنگ بیگ ہوتا ہے اس کو بھی وہ پانی میں پھینک دیتی ہیں۔ بیسکلی اداکارہ ریشم کا مقصد جو تھا وہ تو یہ تھا کہ وہ لوگوں کو ایک انسپریشن دے سکیں، لیکن ہوتا کیا ہے کہ وہ یہ سارا ویڈیو بنوا کے پوسٹ کر کے خود سو جاتی ہیں، اور اگلے دن جب صبح اٹھتی ہیں تو وہ دیکھتی ہیں کہ پورے شوبز کے لوگ اور عام دنیا کے جو لوگ ہیں، عام جو لوگ ہیں، وہ سب کے سب ان کا ایک ٹرینڈ بنا دیتے ہیں اور انہیں کہتے ہیں کہ معافی مانگو، اور کہتے ہیں کہ آپ نے آبی آلودگی میں جو ہے وہ اضافہ کیا ہے، آپ نے ماحولیاتی آلودگی میں اضافہ کیا ہے، اور آپ کو اتنا بھی خیال نہیں آتا کہ جب پانی کے اندر چیزیں پھینکتے ہیں تو وہاں پہ شاپنگ بیگز کو نہیں پھینکا جاتا۔ اس پہ جو اداکارہ ریشم ہیں وہ پہلے جو ہیں وہ تھوڑا ڈینائی کرتی ہیں، وہ کہتی ہیں کہ میں کیوں معافی مانگوں۔ اس کے بعد وہ کچھ اپنی وضاحتیں بھی جاری کرتی ہیں، جیسے مثال کے طور پہ وہ ایک ویڈیو بیان جاری کرتی ہیں جس میں وہ یہ کہتی ہیں کہ میں نے 2 تھیلیاں دریا میں کیا پھینک دیں، سارے عذاب جو ہیں وہ میری وجہ سے آ گئے۔ مطلب ان کا یہ کہنے کا مقصد تھا کہ پوری دنیا اس وقت ان کو اس طرح سے ٹرول کر رہی ہے کہ ان کو ایسا لگ رہا ہے کہ جتنے بھی عذاب آئے ہوئے ہیں وہ سب انہی کی وجہ سے آئے ہوئے ہیں۔ اس کے بعد وہ کہتی ہیں کہ جناب، وہ اپنی وضاحت پیش کرتی ہیں، وہ کہتی ہیں کہ وہ 4 سدہ گئی ہوئی تھیں، 4 سدہ میں جو سیلاب متاثرین ہیں ان کی مدد کے لیے، اور پھر وہ کہتی ہیں کہ وہ وہاں سے واپس آ رہی تھیں جب اچانک ان کے دل میں یہ خیال آیا نیکی کا کہ کیوں نہ وہ پانی کے اندر، دریا کے اندر بھی جو ہے وہ مچھلیوں کو کھانا ڈالیں، لیکن ان کو یہ نہیں پتا تھا کہ پوری دنیا ان کو اس طرح سے تنقید کا نشانہ بنائے گی۔ اس کے بعد وہ کہتی ہیں کہ وہ انسان ہے، ان سے بھی غلطی ہو سکتی ہے۔ پھر اس کے بعد وہ کہتی ہیں کہ وہ ایک بے ضرر انسان ہے، اور پھر اس کے بعد وہ یہ کہتی ہیں کہ ان کو 2 دفعہ جو ہے وہ کووڈ ہو چکا ہے، اور 2 دفعہ کووڈ کے اثرات جو ہیں وہ اب تک ان کے دماغ پہ موجود ہیں، یہ وہ کہتی ہیں۔ پھر اس کے بعد وہ کہتی ہیں 2 دفعہ کووڈ ہونے کی وجہ سے اکثر باتیں جو ہیں میں بھول جاتی ہوں۔ یہ انہوں نے کیوں کہا؟ یہ انہوں نے اس لیے کہا کیونکہ ان کے اوپر بہت سارے سٹارز نے بھی تنقید کرنا شروع کر دی، جیسے مثال کے طور پہ شمون عباسی نے تنقید کی، نادیہ افغن نے تنقید کی۔ میں آپ کو وہ بھی پڑھ کے سناتی ہوں کہ شمون عباسی اور نادیہ افغن نے کیا کہا، اسی کی وجہ سے ان کو معافی مانگنی پڑی۔ انہوں نے معافی میں کیا کہا وہ بھی میں آپ کو سناتی ہوں، لیکن پہلے بات کر لیتے ہیں شمون عباسی کی۔
جی تو شمون نواسی کے بارے میں آپ لوگ جانتے ہیں، وہ اداکار بھی ہیں، ہدایت کار بھی ہیں. انہوں نے انسٹاگرام پہ بیسکلی ریشم کا ویڈیو جو ہے وہ شیئر کیا، جس میں وہ دریا کے اندر نہر والے پل پہ کھڑے ہو کے ساری چیزیں پھینک رہی تھیں، اور انہوں نے مخاطب کرتے ہوئے ریشم کو لکھا. انہوں نے کہا کہ پیاری ریشم جی، میں یا کوئی اور آپ کے اچھے یا برے اعمال کو پرکھ نہیں سکتے، لیکن اگر اس قسم کے اعمال میں حصہ لیا کریں تو کیمرہ استعمال کرنے سے اجتناب کیا کریں. یعنی کہ یہاں پر انہوں نے ان کو ٹونٹ کیا کہ اگر آپ کو کوئی نیکی کا کام کرنا ہی ہوتا ہے تو آپ کیمرہ استعمال مت کریں. ویسے میں پرسنلی اس سے ایگری اس لیے نہیں کرتی کیونکہ میں یہ کہتی ہوں کہ جو انفلوئنسرز ہوتے ہیں یا جن کو دیکھ کر لوگ انفلوئنس ہوتے ہیں، اگر وہ کوئی نیکی کا کام کر کے اس کو لگاتے ہیں تو اس سے دوسرے لوگوں کو انسپریشن ملتی ہے. لیکن ہاں البتہ کیونکہ ان سے غلطی ہو گئی، اس وجہ سے وہ تنقید کا نشانہ بن گئی. اس کے بعد وہ آگے لکھتے ہیں کہ اگر اس قسم کے اعمال میں حصہ لیتی ہیں تو کیمرہ استعمال کرنے سے اجتناب کریں، اور اگر کرنا ضروری ہو تو برائے مہربانی عالمی ماحول کے بارے میں یہ سب سوچ لیا کریں. اور پھر اس کے بعد انہوں نے اپنی پوسٹ میں تنبیہ بھی کی اور کہا کہ پلاسٹک جو ہے وہ خطرناک ہوتا ہے، اس لیے کوڑے دان کا استعمال کریں. اس بات سے میں ایگری کرتی ہوں. اس کی ریزن یہ ہے کہ جب ہم ناردرن ایریاز میں بھی جاتے ہیں تو اتنی پیاری جھیلیں، آبشاریں، دریا ہوتے ہیں، لیکن انفارچونیٹلی اتنے پڑھے لکھے لوگ، گاڑیوں میں بیٹھے ہوئے لوگ جو ہیں اپنا سارا ٹریش باہر پھینک رہے ہوتے ہیں. اور پھر ہوتا کیا ہے کہ ایک جو پہاڑ ہے، اگر ہم اس کی بلندی پہ جا رہے ہیں، اوپر والی سڑک سے وہ نیچے کو پھینکتے ہیں، وہ اوپر سے گرتا گرتا سارا ٹریش نیچے تک جاتا ہے، اور پھر وہ جا کے پانی میں، دریاؤں میں جاتا ہے، جو وہی پانی جو ہم استعمال کرتے ہیں جو ہم تک پہنچتا ہے. تو انفارچونیٹلی لوگوں میں یہ آگاہی نہیں ہے، لوگوں کو یہ تمیز نہیں ہے. اور وہی بات ہے کہ جب ہمارے سٹارز اس طرح کے کام کریں گے تو لوگوں کو اور زیادہ جو ہے نا اس کی شے ملے گی. اچھا، اس کے بعد پھر اداکارہ نادیہ افغن جو ہیں وہ میدان میں اتری، اور انہوں نے بھی انسٹاگرام پہ ہی ایک پوسٹ لگائی، سٹوری پوسٹ کی، اور لکھا کہ مچھلیوں اور جانوروں کو کھانا کھلانا بہترین ہے، لیکن آپ دریا میں پلاسٹک نہیں پھینک سکتے. آپ انہیں کھلا تو رہے ہیں لیکن ساتھ ہی قبر بھی کھود رہے ہیں. اور ساتھ ہی وہ کہتی ہیں کہ خیال رہے WWF کے مطابق سمندر میں پلاسٹک کی آلودگی آبی حیات کی بقا کے لیے سنگین خطرہ بن چکی ہے، اور اس لیے لاکھوں آبی حیات ہر سال موت کے منہ میں چلی جاتی ہیں. اور اس کے بعد جو ہے اتنا زیادہ پریشر ان کے اوپر پڑا اداکارہ ریشم پہ کہ انہوں نے کہا کہ اس کنٹروورسی کو جلدی سے ختم کیا جائے، اور انہوں نے فوری طور پہ معافی مانگ لی. تو چلیے اب چلتے ہیں ریشم کے اس بیان کی طرف جس میں انہوں نے اپنی وضاحت جاری کی ہے. وہ کیا کہتی ہیں اور انہوں نے معافی مانگتے ہوئے کیا کہا ہے، خود ہی سن لیجیے. سب سے پہلے میری معذرت قبول کیجیے. جو کچھ بھی ہوا نہیں ہونا چاہیے تھا، لیکن یقین مانیے بے دھیانی میں، بے خیالی میں ہوا، انٹینشنلی نہیں تھا، جس کے لیے میں معافی مانگتی ہوں اپنی پوری قوم سے. میں ذاتی طور پر ہر قسم کی آلودگی کے خلاف ہوں. اپنے ملک کو آلودگی سے پاک رکھنا ہمارا قومی فرض ہے. انسان ہوں، غلطیاں انسانوں سے ہو جاتی ہیں، مجھ سے بھی ہوئی، اور میرے پورے کریئر کی یہ سب سے بڑی غلطی تھی جسے میں قبول کرتی ہوں، مانتی ہوں. کوشش کروں گی آئندہ ایسی غلطی کبھی نہ کروں. ایک بار پھر آپ لوگوں سے دل کی گہرائیوں سے معافی مانگتی ہوں. جی تو جناب یہ تھی آج کی گرما گرم خبر. بہت سارے لوگ پوچھ رہے تھے کہ ریشم کا ٹرینڈ کیوں بنا ہوا ہے، کیوں نہر والا پل جو ہے وہ اتنا مشہور ہو رہا ہے، اور آخر ایسا کیا گناہ کیا جن لوگوں کو نہیں پتا تھا، اور جو لوگ ٹرول کر رہے ہیں وہ بہت زیادہ ٹرول کر رہے تھے. تو یہ سارا معاملہ جو ہے وہ میں نے آپ کو بتا دیا ہے، سمجھا دیا ہے. اب اس بارے میں آپ لوگوں کا کیا خیال ہے، اور اپنے ایمان سے بتائیے گا کہ کیا کبھی آپ نے خود ایسی کوئی حرکت کی ہے، یا ناردرن ایریاز میں جب آپ سیر کے لیے جاتے ہیں اپنی گاڑی میں جب آپ بیٹھے ہوتے ہیں تو سارا ٹریش یا جو آپ کھا رہے ہوتے ہیں چیزیں وغیرہ، اس کا ایک شاپنگ بیگ اپنی گاڑی میں بنا کے رکھ لیتے ہیں اور بعد میں اس کو ڈسٹ بن میں پھینکتے ہیں، یا راستے میں پھینکتے آتے ہیں؟ سچی سچی ایمانداری کے ساتھ بتائیے گا، میں آپ کا انتظار کروں گی. اور اگر آپ کنفیشن کرنا چاہتے ہیں، اگر آپ مانتے ہیں اپنی غلطی کو کہ ہاں ہم ایسا کرتے رہے ہیں لیکن اب ہم ایسا نہیں کریں گے، تو یہ سب چیزیں جو ہے وہ آپ کو بہت ہم اپریشیٹ کریں گے، اور آپ کو میں ہارٹ کا ایموجی بھی بھیجوں گی. تو چلیے آئیے کامنٹ سیکشن میں بتائیے، ایمانداری کے ساتھ کنفیشن کیجئے. اور اگر آپ نے کبھی ایسا نہیں کیا تو بھی لکھیے کہ آپ نے ایسا کیوں نہیں کیا، کیونکہ بہت اچھی بات ہے اگر آپ نے ایسا کبھی نہیں کیا تو. اور کامنٹ سیکشن میں آپ کا ویٹ کر رہی ہوں. مزید خبریں، ولاگز، انٹرویوز اور سیاسی تبدیلی جاننے کے لیے میرے ساتھ کنیکٹڈ رہنا ہرگز مت بھولیے گا. چینل کو سبسکرائب کر لیجیے گا. اپنا بہت بہت خیال رکھیے گا. اللہ نے کے پان.